الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درس مقصود دنیا والآخرہ، کلاس نمبر 26، صدقہ فطر کا نصاب۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر 1 صاع کھجور، چوہارے یا جو، غلام، آزاد، مرد و عورت، چھوٹے اور بڑے مسلمان پر مقرر فرمایا ہے، جبکہ گندم یا گندم کا آٹا نصف صاع بطور صدقہ فطر مقرر فرمایا ہے۔ ابو داؤد شریف، نسائی شریف۔ جاننا چاہیے کہ 1 صاع 4.5 کلو کا پیالہ ہے جو پیمانے کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اس لیے معلوم یہ چلا کہ صدقہ فطر میں 4.5 کلو کھجور، چوہارے یا جو میں سے کوئی بھی چیز فی کس کے حساب سے ادا کرنی ہوگی یا اس کے برابر رقم ادا کرنی ہوگی۔ اگر گندم یا گندم کا آٹا صدقہ فطر میں دینا ہو تو 2.25 کلو فی کس کے حساب سے ادا کریں گے، یا اتنی گندم یا گندم کے آٹے کی قیمت فی کس صدقہ فطر ادا کریں۔ اب اس کا خلاصہ یہ کہ 1 صاع 4.5 کلو کا پیالہ ہے۔ اب اگر کوئی صدقہ فطر میں کھجور، چھوارے یا جو کے حساب سے ادا کرنا چاہے تو وہ 4.5 کلو کھجور، چھوارے یا جو وہ ادا کر دے گا یا اس کی قیمت ادا کر دے گا۔ اور اگر کوئی گندم یا گندم کا آٹا دینا چاہے تو وہ نصف صاع بنتا ہے 2.25 کلو۔ اب 2.25 کلو کے حساب سے وہ گندم یا گندم کا آٹا دے دے یا آٹے کی قیمت ادا کر دے۔ اب مصارف صدقہ فطر کے 6 مصارف ہیں: فقیر، مسکین، غلام، فی سبیل اللہ، ابن سبیل، مسافر، مقروض۔ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس تھوڑا سا کھانا ہو۔ مسئلہ: فقیر شخص اگر عالم ہو تو صدقہ فطر اسے دینا جاہل کو دینے سے افضل ہے۔ مساکین وہ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ غلام، صدقہ فطر غلام کو بھی دیا جا سکتا ہے کہ اس مال سے وہ اپنی گردن غلامی سے آزاد کروا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے، جو شخص 1 درہم دے کر مکاتب کی گردن چھڑا دے، آزاد کروا دے، اس کو 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ انیس الواعظین۔ اب مکاتب وہ غلام ہوتا ہے جس کو اس کے مالک نے کہا ہو کہ اتنا پیسہ یا اتنی رقم لے آ اور تجھے آزاد کر دیا جائے گا، تو اب کوئی شخص اس کو 1 درہم دے رہا ہے، کوئی 2 دے رہا ہے، کوئی 4 دے رہا ہے تاکہ اس کی جان چھوٹ جائے، تو اگر ایک بندہ 1 درہم بھی دے دیتا ہے اس کو مکمل غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ فی سبیل اللہ یعنی صدقہ فطر کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا بھی جائز ہے۔ اس کی چند صورتیں ہیں۔ مثلاً کوئی شخص محتاج ہے کہ جہاد میں جانا چاہتا ہے مگر اس کے پاس سواری یا زادِ راہ نہیں ہے تو اسے صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ہے۔ اس طرح کوئی حج پر جانا چاہتا ہے اور اس کے پاس مال نہ ہو تو اسے صدقہ فطر دے سکتے ہیں، مگر اس کو حج کے لیے سوال کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح طالب علم کہ علم دین پڑھتا ہے یا پڑھنا چاہتا ہے اسے بھی صدقہ فطر دے سکتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ہے۔ بلکہ طالب علم، اسٹوڈنٹس جامعہ کے یا حفاظ کرام، انہوں نے اپنے آپ کو دین کے علم کے لیے متعین اور ٹائم نکال رکھا ہے اور دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، علم کی روشنی پھیلائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیلائیں گے اور امت کو جہالت سے نکال کر روشنیوں میں لائیں گے، تو ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ صدقہ اور زکوٰۃ کا سوال بھی کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ جامعات کی دیکھ بھال کے لیے ہمیں خود سے جہاں آپ کا دل مانے وہاں صدقہ اور زکوٰۃ وغیرہ پہنچائی جائے۔ ابن سبیل یعنی مسافر وہ شخص ہے کہ جس کے پاس مال نہ رہا، صدقہ فطر لے سکتا ہے۔ سفر شروع کیا اور بعد میں سفر کا زیادہ خرچ اس سے چلا گیا، ختم ہو گیا، تو اب وہ صدقہ فطر لے سکتا ہے، اگرچہ اس کے گھر مال موجود ہے مگر اس قدر مال لے لے جس سے حاجت پوری ہو جائے، زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ مسئلہ: کسی مسافر نے اگر بوقت ضرورت صدقہ فطر کا مال لیا اور پھر گھر پہنچا تو جو کچھ مال صدقہ فطر کا باقی ہو تو اب بھی اسے استعمال میں لا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے 1000 روپیہ صدقہ فطر میں لے لیا، 750 روپیہ اس کا کرایہ اور دیگر چیزیں واپس گھر لوٹنے میں خرچ ہوا، تو اب جو 250 روپے ہیں اب وہ استعمال کر سکتا ہے، اسے اجازت ہے۔ مقروض سے مراد وہ شخص ہے کہ اس پر اتنا قرض ہے کہ اسے نکالنے کے بعد نصاب باقی نہیں رہے گا، مگر شرط یہ ہے کہ مقروض سید نہ ہو۔ سادات اگر مقروض ہوں تو ان کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے، تو مقروض کو بھی صدقہ فطر دے سکتے ہیں، مسافر کو بھی صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جامعات کو، اداروں کو جو دین کا علم پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ان کو بھی دے سکتے ہیں، اور جہاد میں جانے والے کو بھی، اس طرح حج پر جانے والے کو بھی، لیکن حاجی سوال نہیں کرے گا۔
بذات خود سوال نہیں کرے گا۔ غلام کو بھی جس کے مالک نے کہا ہو کہ اتنی رقم لے آؤ تمہیں چھوڑ دوں گا، اور مسکین کو بھی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور فقیر کو بھی جس کے پاس تھوڑا سا کھانا ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔